میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ سرکار کے تو سارے ارشاد بہت عظیم ہوتے، لیکن یہ ارشاد کی سماعت فرمائیں۔ ہم جو گھونٹ پیتے ہیں پانی کا اور جو قدم ہم بڑھاتے ہیں وہ قدم، اور ساتھ ہی ساتھ دو قطرے جو ہمارے جسم سے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو قطرے نکلتے ہیں ان قطروں کے اندر، ان گھونٹ کے اندر اور ان قدموں میں اللہ کو کون سے قدم پسند ہیں، کون سے گھونٹ پسند ہیں اور کون سے قطرے پسند ہیں، اسے سماعت فرمائیں۔ بندے کے پیے ہوئے گھونٹوں میں سے اس کے دو گھونٹوں سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک کوئی گھونٹ نہیں۔ پانی کا گھونٹ پیتے ہیں، شربت کا گھونٹ پیتے ہیں نا، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن اللہ کے نزدیک کون سے دو گھونٹ پسند ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک گھونٹ غصے کا، کہ جب غصہ آئے تو اسے پی لے، یعنی غصہ آیا نہیں چھوڑوں گا لیکن اس غصے کے گھونٹ کو پی لے۔ اب جیسے اس نے اپنے غصے کے گھونٹ کو پی لیا نا، اب کسی کو پسند آئے کہ نہ آئے، مولا کو یہ پسند آ جاتا ہے۔ وہ کیسا پسند آتا ہے؟ حدیث شریف کے اندر ہے، جس نے غصے کے گھونٹ کو پی لیا اللہ اسے جہنم سے بچا دے۔ اور جتنی طلاق واقع ہو رہی ہے غصے ہی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو جو غصے سے، آدمی کیا سمجھتا ہے میں غصہ نہیں نکالوں گا تو یہ میرے کو بزدل سمجھے گا۔ نادان طاقتور وہ ہے جو غصے کو پی جائے، کہ حضور فرماتے صلی اللہ، اور جیسے ہی اس نے غصے کے گھونٹ کو پی لیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ گھونٹ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ اور دوسرا مصیبت کا، کہ بندہ اس پر صبر سے کام لے کہ اللہ کی قضاء و قدر پر راضی رہے۔ یعنی کوئی مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی تو صبر کا پیالہ پی لے، صبر کا پیالہ پی لے، کہ اب مولا کو جو منظور تھا وہی ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کی پوزیشن یہ ہوتی کہ ہم لوگوں کو جتنی نعمتیں ملتی ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اس سے زیادہ اللہ والوں پر جب مصیبتیں آتی تھی تو وہ خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ نعمتیں پانے میں تو ہمارا بھی ارادہ ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں ملیں، لیکن مصیبت میں تو صرف اللہ ہی کی پسند ہے اور اللہ ہی کی خوشی اور اللہ ہی کی رضا ہے، تو ہم اپنے مولا کی رضا پر راضی ہیں۔ تو یہ دو گھونٹ، مصیبت میں صبر کا گھونٹ اور غصے کے موقع پر غصے کو پی جانے کا گھونٹ۔ اب سنیے، اور ٹپکنے والے قطرے، جسم سے جو قطرے گرتے ہیں، ٹپکنے والے قطروں میں سے دو قطروں سے زیادہ پیارا اللہ کے نزدیک کوئی قطرہ نہیں۔ ایک خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ کے اندر نکلا، اور ایک قطرہ آنسو کا، غور سے سنیے گا، ایک قطرہ آنسو کا جو رات کی تاریکی اور تنہائی میں سجدے کی حالت میں اللہ سے ڈر کر نکلا، جسے اللہ کے علاوہ کسی نے نہ دیکھا۔ دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو مٹانا ہے تو رات کی تاریکی میں گندے پکچر نہیں، گندی پکچریں نہیں، سب سو رہے ہوں، آپ مصلی بچھاؤ، گناہ کو یاد کرو، اے اللہ میں تیری نافرمانی میں نے اتنی کر لی کہ اب میرے مولا تجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں، اور بس بندہ رونا شروع کرتے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ تو اب یہ آنسو اتنے قیمتی ہو گئے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آنسو اللہ کو پسند آ جاتے ہیں، اللہ محبوب بنا دیتے ہیں، یہ قطرہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ آئیے کوئی ایسی رات اللہ کی بارگاہ میں رو، اور اسی طریقے سے دو قدموں کا تذکرہ کیا، اور بندے کے چلے ہوئے قدموں میں سے اس کے دو قدموں سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک کوئی اور قدم نہیں۔ غور سے سنیے گا،
ایک قدم وہ جو فرض نماز کی طرف اٹھا ہوا. آپ گھر سے فرض نماز ادا کرنے کے لیے، اور ایک قدم وہ جو صلہ رحمی کے لیے آنے جانے میں اٹھا ہو. یعنی رشتہ دار سے حسن سلوک کرنے کے لیے آدمی جب قدم گھر سے اٹھاتا ہے تو اللہ کو یہ قدم بھی بہت محبوب ہے. ایک فرض نماز کے لیے اور ایک صلہ رحمی کے لیے. تو ایک سبق آج آپ نے یہ بھی سیکھا، 2 گھونٹ اللہ کو پسند ہے غصے کا. غصہ آئے تو غصے کو پی جاؤ، اور مصیبت آئے تو صبر کا گھونٹ پی لو. یہ 2 گھونٹ اللہ کو پسند ہے. 2 قطرے اللہ کو پسند ہیں کہ رات کو اللہ کی یاد میں اللہ سے ڈر کر اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے رو، اور اللہ کی راہ کے اندر آپ کے جسم سے خون کا کوئی قطرہ گر گیا تو اللہ تعالیٰ کو یہ 2 قطرے پسند ہیں. اور فرض نماز کے لیے جب آپ نکلے تو یہ قدم جس پہ قدم پر چل کر آپ نکلے ہو وہ قدم اللہ کو پسند ہے. اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کے لیے آپ کا آنا جانا یہ اللہ کو پسند ہے. پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو رو کر اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے. اب دیکھیے، ہفتہ واری اجتماع میں آتے ہیں، جمعہ میں بیانات سنتے ہیں، جلسوں میں بیانات سنتے ہیں، لیکن 90% لوگوں کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ کچھ اثر نہیں ہوتا، تھوڑی دیر ہوتا ہے پھر ویسے. تو اس کے بارے میں دانشور اللہ کے برگزیدہ بندوں کا قول کیا ہے؟ آج کل دینی علمی باتیں سننے پڑھنے والوں کو نفع کیوں نہیں دیتی؟ کیوں نفع نہیں دیتی؟ اب اس کی وجہ بیان کرنا ہے. پہلی وجہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان اور انعام فرمایا ہے اور تم ہو کہ شکر ادا نہیں کرتے. پتہ چلا اللہ اور اس کے رسول کے کلام کا اثر دل پر نہ ہونے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے انعام و اکرام کے باوجود بھی زبان اللہ کی شکایت کرتی ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی. جب کسی کی یہ کیفیت ہو جائے تو اللہ کے کلام کا اثر اس کے دل پر نہیں ہوتا. دوسری وجہ، جب تم سے گناہ سرزد ہو جائے تو تم استغفار نہیں کرتے، اللہ سے معافی نہیں مانگتے. جب کوئی بندہ معافی نہیں مانگتا، گناہ سے نہیں بچ سکا، ہو گیا گناہ، اور پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، تو فرمایا گیا اس کے دل پر اللہ کے کلام کا اثر نہیں ہوتا. دینی معلومات جو تمہیں پہلے سے حاصل ہے اس کے مطابق بھی تمہارا عمل نہیں تو نئی معلومات سے عدم انتفاع کا کیا گلا. یعنی پہلے سے جو تم جانتے ہو دینی باتیں، جب اس پر تم عمل نہیں کر رہے ہو تو نئی باتوں سے نفع نہ پہنچے تو اس کی کیا شکایت کرنا. پہلے جو جانتے ہو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. اخیار کی صحبت اور سنگت ملی ہوئی ہے تاہم ان کے نقش قدم پر نہیں چلتے. یعنی اچھے لوگوں کے ساتھ تم بیٹھتے ہو اٹھتے ہو پھر بھی ان کے طریقے پر تم عمل نہیں کرتے. اب آخری بات، تم نے اپنے ہاتھوں سے بہت مردے دفن کر دیے پھر بھی ان سے عبرت نہیں لیتے. کہ ہمیں بھی ایک دن جانا ہے، کوئی عبرت نہیں. تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن مختصراً مجھے آج آپ کو یہ بتانا ہے کہ آج تک کے کیے ہوئے گناہوں سے اس مقدس مہینے میں رو رو کر اپنے رب سے معافی مانگو. اور اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر اس کی خشیت سے جب کوئی معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کتنی کرم کی نظر فرماتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت اکرمہ علیہ الرحمہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں، غور سے سنیے گا، میں نے جب آج یہ روایت پڑھی ہے تو میری طبیعت کی ایک عجیب کیفیت ہو گئی. آپ بھی سنیں. کسی آنکھ کو خوف الہی کی وجہ سے آنسو سے رونا جو نصیب ہوتا ہے، یعنی خوف سے، اللہ کے خوف سے کسی آنکھ کو جو رونا نصیب ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے فضل و کرم ہی سے ہوتا ہے.
یعنی اگر کسی پر اللہ کا فضل و کرم ہو تو ہی بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے روتا ہے. کسی آدمی کی آنکھ میں آنسو جبھی آتا ہے جب اس کے دل کو فرشتہ پوچھ دیتا ہے, تب آتا ہے آنسو. فرشتہ اس کے دل کو پوچھ دیتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس لیے اللہ کی بارگاہ میں رونے کی کوشش کرو. اور آخری بات عرض کر دوں, جب کوئی اللہ کے خوف سے اللہ کی محبت میں روتا ہے تو کتنا کرم ہوتا ہے بتاؤں آپ کو. ایک بزرگ تھے اللہ والے, ان کی عادت کریمہ تھی کہ کوئی ان کے در سے محروم نہیں جاتا تھا, جو بھی آتا تھا اسے وہ نوازتے تھے خالی ہاتھ. اللہ والوں کی شان یہی ہوتی ہے. اور ایسا بھی ہوتا کہ کبھی کوئی لینے کے لیے آتا اور ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو دکانداروں سے کہتے کہ دے دو میرے کھاتے میں لکھ لو. تو ایسے آنے والے آتے تھے, وہ دیتے تھے. اتنا مال تو تھا نہیں کہ سب کے سوال خود ہی پورا کر دیں, تو دکان والوں سے کہتے تھے. تو دکان والے بھی اللہ والے ہیں, چلو کوئی بات نہیں, ان کا حکم دے دیتے ہیں, ان کے کھاتے میں لکھ لیں گے, جب آئے گا تب دے دیں گے. اب ان کی زندگی گزرتی رہی, لوگوں کو دکانداروں سے لوگوں سے دلاتے رہے. اب قرض ہو گیا بہت زیادہ, اپنے لیے نہیں لوگوں کو کھلانے کے اندر قرض ہو گیا بہت زیادہ. ایک دن سارے قرض دینے والے آ کر کے بیٹھ گئے بابا کے پاس. بابا کی زندگی کے آخری لمحات چل رہے تھے. آ کر کے بابا سے کہتے ہیں بابا بہت بل ہو چکا ہے آپ کا, عطا فرما دیں, حساب کلیئر کر دیں. کہا بیٹھو بیٹھو بیٹھو. بٹھایا. دل میں خیال پیدا ہوا آئے ہیں تو ان کا قرض لینے ہی کے لیے آئے ہیں اور میرے مہمان بن کر کے آئے ہیں, لیکن ابھی تک میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ میں ان کو کھلا سکوں. اتنے میں ایک یتیم بچہ پتاسا بیچتے ہوئے نکلا, وہ گلی میں آواز لگا رہا تھا, بلاؤ بلاؤ اس کو, بلاؤ اس کو بلاؤ. وہ آیا, بلایا گیا. فرمایا جتنے بھی میرے مہمان بیٹھے ہیں سب کو پتاسا کھلا دو. اور وہ یتیم بچہ خوش ہو گیا کہ مال گلی گلی میں بیچنے کی بجائے ایک ہی جگہ پہ سب بک گیا. تو سارے لوگوں کو انہوں نے پتاسا, اس بچے نے پتاسا کھلا دیا. اب وہ بیٹھا 15 منٹ 20 منٹ, پھر کہتا ہے بابا پیسہ تو دو, میں گھر پہ جاؤں. بولے جیسے سب بیٹھے ہیں تو بھی بیٹھا رہے. بیٹھا رہا وہ بھی. آدھا گھنٹہ ہوا, بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں, صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. بابا مجھے 2 پیسے, میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی. بابا نے کہا سب بیٹھے ہیں تو بھی بیٹھا رہے. اب وہ بیٹھا ہے. اب کچھ دیر کے بعد بچے کے صبر کا پیمانہ اتنا لبریز ہوا کہ وہ رونے لگا, اور اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. سب کو ترس آنے لگا کہ بچہ اتنا رو رہا ہے. اس کے رونے کے عالم میں وہ رو ہی رہا تھا کہ دروازے پر وہ بابا کا ایک مرید آ گیا اشرفیوں کی تھیلی بھر کر. حضور یہ نذرانہ قبول فرمائے. بابا نے کہا لا. لیا نذرانہ, اور سارے مانگنے والوں کو بھی دے دیا, بچے کو بھی دے دیا. اب سب خوش ہو گئے. لیکن ایک مانگنے والے نے بابا سے پوچھا, بابا یہ تو بتائیے کہ ہم صبح سے لے کر ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن آپ کا کوئی مرید دینے کے لیے نہیں آیا, اور یہ بچہ تھوڑی دیر رویا اور آپ کا مرید دینے کے لیے آ گیا. فرماتے تم میں کوئی آنسو بہانے والا نہیں تھا, یہ بچے کے رونے پر میرے مولا کی رحمت کو پیار